إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عزیز مسامعین، سورہ النساء کے 23ویں رکوع کی آخری آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، شرف حاصل ہوا۔ ارشاد باری ہوا، اے اہل کتاب، اپنے دین کی باتوں میں مبالغہ آمیزی مت کرو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حق کے سوا کچھ نہ کرو۔ بے شک مسیح جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عیسیٰ، وہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے، وہ ایک کلمہ ہے اللہ کا جو مریم علیہ السلام کو پہنچایا گیا، مریم علیہ السلام کو پہنچا۔ اور وہ ایک روح ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بعض ماننے والے اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئے۔ فرمایا وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ یعنی کلمہ کون سے
اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش میں انسانی جوڑے کے ظاہری عمل کو دخل نہیں، مداخلت نہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام کی وساطت سے اللہ کی طرف سے روح سیدہ مریم علیہ السلام کے وجود مبارک میں داخل کی گئی، جس سے آپ کو امید سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کون کہنے سے، کون فرمانے سے مراد کیا ہے۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری جو عقیدہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ مراد نہیں ہوتا، بلکہ سرعت ایجاد کو اور سرعت تکوین کو لفظ کن کے ذریعے بیان کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کن سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں چیزوں کو بنانے میں دیر نہیں لگتی، یہ عبارت عن سرعت الایجاد، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایجاد ہے اس میں دیر نہیں لگتی ہے۔ بندہ کسی بلڈنگ کو بنانا چاہے، کسی چیز کو بنانا چاہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے تو فوراً چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایجاد یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ موجد ہے حقیقت میں، ایجاد یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ایجاد کا معنی ہوتا ہے وجود دینا، یہ مصدر ہے باب فعل سے، وجود بخشنا، وجود دینا۔ اس لیے کسی سائنسدان کو حقیقی معنی میں آپ موجد نہیں کہہ سکتے، وہ شے کو وجود نہیں دیتا، وہ موجود چیز کو دریافت کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈسکور کرنا۔ تو بندہ موجد نہیں ہوتا، موجد ایجاد دینے والا یعنی وجود دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو امام اشعری بتاتے ہیں کہ کلمہ کن سے مراد سرعت ایجاد بیان کرنا ہے، کہ اللہ کسی چیز کو جب بنانا چاہے تو دیر نہیں لگتی، اللہ کا ارادہ اس چیز سے متعلق ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے ارادے میں اور چیز کے موجود ہونے میں وقت نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ کلمہ کن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
اب اس بندے نے آگے سے گستاخی کا اظہار کیا اور دائیں ہاتھ کو اوپر اس طرح اٹھایا کہ میرا ہاتھ نیچے نہیں جاتا، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھایا۔ اب یہ بارگاہ رسالت میں گستاخی تھی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بے باکی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے۔ بے باکی اور چیز ہے اور گستاخی اور چیز ہے۔ اس نے بے باکی نہیں کی، بے تکلفی نہیں کی، بے ادبی کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے دائیں ہاتھ اوپر کیا کہ یہ ایسے ہے، میں نیچے نہیں کر سکتا، تو سرکار نے جلال میں فرمایا کن کذالک، اس کے ہاتھ ایسے ہی ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جہاں اس کا ہاتھ تھا پھر زندگی بھر نیچے نہیں آئے، اسی جگہ پہ اس کا ہاتھ رہا، اس کے اندر سے حرکت ختم ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالی کلمہ کن کو اپنے محبوبوں کی زبان پہ جاری فرما دیتا۔ حضرت غوث پاک محمود سبحانی قدس سر نورانی فتوح الغیب میں آپ کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے پھر بندے پر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں کن کی تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا القول من الکامل بمنزلۃ قم من اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کہنے کو کن کی طرح فرما دیتا ہے کہ بندے کے کہنے سے بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اپنی زبان پہ جب وہ کلام لاتا ہے تو اس کی زبان پہ اللہ کی قدرت کا فرما ہوتی ہے، بندے کا کہنا ایسے کام کرتا ہے جیسے اللہ کا کن کہنا۔ القول من الکامل بمنزلۃ قم من اللہ۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں اس قدر مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا اور ما فیہا کا ہوش نہیں رہتا، وہ ایسے کاملین ہوتی ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے مرشد گرامی کے سامنے ایک چیز عرض کی۔ حضرت مولانا ابو الحقائق شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ہم نے اپنے ان اساتذہ کرام سے ان کی تعریف سنی جو حد المقدور کسی کی تعریف نہیں کرتے، کسی کے علم کی اتنی تعریف نہیں کرتے، ان کو لباس۔ اور ایک بہت بڑے عالم یہ فرماتے تھے کہ علامہ ہزاروی کے علم کی صحیح باتیں، صحیح واقعات اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں۔ اتنے صاحب علم تھے اور بلا کے حاضر جواب تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی علماء ہوتے ہیں، ان کے اولادیں آگے علم کے راستے پر نہیں جاتی ہیں۔ بہت بڑا عالم ہوگا، بیٹا عالم نہیں ہوگا، پوتا عالم نہیں ہوگا۔ الزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت 7ویں نسل چل رہی ہے اور سارے کے سارے عالم ہیں۔ ان کے جو پردادا تھے وہ عالم تھے، اصول فقہ میں ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ دادا بھی عالم تھے، خود بھی عالم تھے، ان کے صاحبزادے عالم، ان کے پوتے عالم، ان کے پڑپوتے اس وقت جامع الازہر میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ تو یہ چھوٹی عمر میں ان کے والد گرامی گولڈا شپ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت دعا فرمائے میرا بیٹا مولوی بن جائے۔ تو حضرت گولڈی نے فرمایا کہ ایک مولوی بن گیا،
تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت گولڈوی اس مقام پر تھے کہ اللہ ان کے زبان پہ کن کو جاری فرماتے تھے. تو میں مولوی بن گیا اور وہ اس قدر علمی نکات بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ مسجد شریف میں علماء کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے تو حضرت ستون کے پیچھے کھڑے تھے اور آپ نے سن لیا اور آپ نے فرمایا کہ نڈا گلا تو حل کرتا. تو اس بات کو اعزاز کے ساتھ سروس کا بیان کرتے تھے. فرماتے تھے پھر نڈے گلا کا حل کیتیاں، اجمیر بھی کیتیاں، دلی بھی کیتیاں. اس طرح باتیں کرتے تھے کہ حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل برحق بات ہے. تو اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی زبان پہ اللہ کو ان کو جاری فرما دیتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی معیت اور قرب نصیب فرمائے، یہ نصیب کی بات ہے. تو امام اشعری فرماتے ہیں کہ کون سے صورت ایجاد مراد ہے، لیکن امام ابو منصور ماتریدی علم عقیدہ میں جو ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، چوتھی پانچویں صدی تک جو علم عقیدہ ہے اس کو علم توحید کہا جاتا تھا. اس لیے آپ عقائد کی جو پرانی کتابیں پڑھیں، کتاب التوحید امام ماتریدی کی، کتاب التوحید امام ابن خزیمہ کی، اس میں عقائد باقی بھی بیان ہوتے ہیں، رسالت کا، حشر نشر کا، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. لیکن کتاب کا نام کتاب التوحید، چونکہ جو دار و مدار سارا ایمان کا عقیدہ توحید پر، بنیادی عقیدہ توحید، تو وہ کتاب التوحید میں اور دیگر بھی کتب کے اندر امام ماتریدی، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ یہاں لفظ مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کلمہ کن ارشاد فرماتے ہیں جس سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ فرمایا وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. اس لفظ کی تاثیر دیکھیے، روح اس سے زندگی ہے، جسم سے روح نکل جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی. جس کے لیے روح کا لفظ آیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ روح اور حیات میں آپ کو تلازم نظر آتا ہے. روح حضرت جبریل علیہ السلام روح ہے، ان کو قرآن حکیم میں روح فرمایا گیا، روح امین، الروح الامین. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ جو لقب ہے الروح، اس کی تاثیر یہ تھی کہ آپ جس سواری پہ سوار ہوتے تو سواری کا جانور خشک زمین، بنجر زمین پہ اگر پاؤں رکھتا تو وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا. زمین کیا سبزہ، زمین پہ سبز گھاس کا، درختوں کا پیدا ہونا، فصلوں کا پیدا ہونا، زمین کا فصل کے قابل ہونا، یہ زمین کی زندگی ہے. اور زمین کا بنجر ہونا یہ زمین کی موت ہے. قرآن مجید میں بیان ہوا احیا بہ الارض، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے. یعنی وہ قابل کاشت ہوتی ہے، قابل فصل ہوتی ہے، اس پہ سبزہ پیدا ہوتا ہے.
جس زمین پہ سبزہ پیدا نہ ہو وہ مردہ زمین ہے، اور سبزے کا پیدا ہو جانا یہ زمین کی زندگی ہے۔ تو حضرت جبریل روح امین ہے، وہ جس جانور کے اوپر سوار ہو اس کے خود جہاں پہ لگتے تھے وہاں اللہ مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دیتا۔ طبرانی شریف میں ایک حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام زندگی میں اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو چھو جائے، بندے کو پتہ نہیں چلتا ہر بندے کو، لیکن جبریل علیہ السلام جاتے جاتے مس کر جائیں، بندے کو چھو جائیں، مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس بندے کا جسم سلامت رہے۔ یہ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث کی روایت ہے۔ اس لیے آپ کئی مقامات پر دیکھتے ہیں کہ 200 سال 500 سال پرانے قبرستان کھل جاتے ہیں۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام چونکہ روح ہیں اور روح ہونے کے اثرات یہ ہیں کہ جبریل علیہ السلام جس کے جسم کو چھو جائے اس کے جسم کو زندگی مل جاتی ہے، اس کا جسم مٹی نہیں کھاتی، مٹی میں اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ اور انبیاء کرام ان کے ساتھ تو جناب جبریل امین علیہ السلام کا آنا جانا، ملاقاتیں، مصافحہ اور شرف لقاء ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام انبیاء کرام سے ملتے ہیں، باہم ان کا ملنے کا اور ملاقات کا شرف ہوتا ہے۔ وہ جبریل علیہ السلام ان کو ملتے ہیں، وہ جبریل علیہ السلام کو ملتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں صحیح حدیث میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے مستدرک امام حاکم میں، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر مدفون ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام شام۔ جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کے باپ بھی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کی آرزو تھی کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے، لیکن جب آپ کا وصال ہوا مصر میں ہی آپ دفن کر دیے گئے۔ لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ شام میں لا کر دفن کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے شام کی طرف سفر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر سے نکالیں اور ساتھ لے کر شام جائیں۔ یہ طویل حدیث ہے، حدیث کی 12-13 بڑی کتابوں کے اندر یہ مستند روایت موجود ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بعض کتابوں کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں، یوسف علیہ السلام مصر میں، موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے ان کو نکالنا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر مبارک کہاں ہے۔ ہوا کیسے تھا کہ دریائے نیل کے ایک طرف جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون تھے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا تھا، دوسرا علاقہ بنجر تھا،
لوگوں نے پہلے اس طرف سے نکال کر دوسری طرف دفن کر دیا، پھر وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ بالآخر انہوں نے سمندر کے کنارے درمیان میں ایک جزیرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا۔ اب معلوم نہیں تھا لوگوں کو کہ قبر مبارک کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بہت لاڈلی تھی، ضد کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم شام تک دیکھتے ہیں، اگر قبر مبارک ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بعد میں آ جائیے گا، ہم پھر چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں اکیلے کس طرح قبر سے نکالوں گا، قوم تو جانے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ پریشان نہ ہو، قبر کو تلاش کریں، جب تک یوسف علیہ السلام کی قبر سے ان کا جسم ملتا نہیں ہے ہم سورج کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ تو سورج کو روک لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، یہ واقعہ بیان کرنے کا جو سبب ورود ہے، آیت کا شان نزول ہوتا ہے، حدیث کا سبب ورود ہوتا ہے۔ ہوا اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے ایک عرابی سے فرمایا امام کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹنی اور رسی یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا امام کیا مانگتا ہے؟ اس نے پھر اونٹنی مانگی، 3 مرتبہ سرکار فرماتے ہیں امام اونٹنی مانگ رہا ہے۔ حضور نے اس کو دے دی اور فرمایا کہ اس سے تو بنی اسرائیل کی بوڑھی زیادہ سمجھدار تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واقعہ ہے، بوڑھی کا کیا واقعہ ہے؟ تو آپ نے پھر بیان فرمایا اس بوڑھی کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک نہیں مل رہی تھی۔ آخر ایک بوڑھی نے کہا کہ مجھے قبر کا پتہ ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا پھر میری شرط یہ ہے، میرے ساتھ یہ وعدہ فرمائے جنت میں اے موسیٰ علیہ السلام جہاں آپ ہوں گے یہ بوڑھی بھی اسی مقام پر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے فکر مند ہوئے تو اللہ نے فرمایا فکر کی کیا ضرورت ہے، اس کے ساتھ وعدہ کرو جنت میں جہاں آپ کو رکھا جائے گا وہی اس بوڑھی کو رکھا جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو جنت دے دو، یہ الفاظ ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے قبر مبارک بتائی تو قبر مبارک سے یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی وجہ سے بڑے بڑے محدثین پریشان ہوئے۔ استخرجوا عظام یوسف، پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی لفظی ترجمہ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو نکالا۔ ایک طرف حدیث ہے کہ نبیوں کے جسم زندہ ہوتے ہیں اور ادھر الفاظ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو قبر سے نکالا گیا۔ اس کو حدیث عظام یوسف کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں عظام پر۔ عرب کے بڑے محدث تھے، سلفی نظریات کے البانی، سلسلہ احادیث سیاح میں انہوں نے اس پہ تفصیل کے ساتھ لکھا۔ کہتے ہیں میں کئی دن اس بات پر پریشان رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک طرف حدیث ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ادھر یہ حدیث ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں سے نکالا گیا۔ کہتے ہیں پھر مجھے ایک صحیح حدیث ابو داؤد شریف میں ملی جس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکڑی کا کام جانتا ہوں، بڑے ہی کا کام، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں یجمع عظامہ کا جو آپ کی ہڈیوں کو جمع کرے۔ نبی پاک علیہ السلام ظاہری آیات کے ساتھ ہے، دوسرے الفاظ ہے کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بناؤں یحمل عظامہ کا
جو آپ کی ہڈیوں کو اٹھائے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسم بڑھاپا آ جائے تو کمزور جسم کو بھی کہا جاتا ہے ہڈیاں ہیں، تو وہ جسم کی کمزوری کی طرف، یعنی بظاہر جو جسم مبارک میں جو کمزوری آ گئی تھی تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے وجود مبارک کو جس میں بڑھاپا آ گیا ہے اس کو یہ ممبر اٹھائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عظام کا لفظ صرف مردے کے لیے نہیں ہوتا، اس بڑھاپے والے بندے کے لیے بھی ہو جاتا ہے جس کے جسم میں ظاہری کمزوری پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے، اگر کسی شادی میں جا رہے ہو، کوئی خاندان کا پورا بندہ ہو تو اس کو کہتے ہیں آپ بھی گاڑی میں بیٹھو، تو وہ کہتا ہے کہ میری بڑی ہڈیاں نال کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مرا ہوا ہوں، وہ کہتے ہیں ہڈیوں کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ ویسے جب کوئی کمزور بندہ ہو تو کہتے ہیں کہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پر بڑھاپا آ چکا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عظام یوسف کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا جو جسم مبارک مثال سے پہلے کمزوری ہو چکی تھی، اس الفاظ کی تاثیر یہ تھی کہ آپ اگر خشک زمین پہ آپ کے جسم مبارک کا اثر، اور معلوم پہلے نہیں تھا کہ ہفتہ کا دن ہوگا، میں نے پہلے شہر سے باہر چکری والے صاحب کو ایک جگہ بیان کے لیے وقت دیا ہوا ہے زندگی کی، تو انشاءاللہ اگلا ہفتہ حضور ہوگے، اس سے آئندہ جو 5 اگست کو ہفتہ ہوگا انشاءاللہ اس میں اگلا رکوع بیان ہوگا اور سورہ نساء کا یہ درس مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کو منظور ہوا تو آگے سورہ مائدہ کا درس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ منگل والے دن محرم شریف کی ایک مختصر سی محفل جاؤں گی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں کراچی سے، حضرت پیر سید عثمان شاہ صاحب فیروزی، وہ تشریف لائیں گے، ان کی صدارت ہوگی، سلاخانی ہوگی، یہ آئندہ آنے والے منگل کو، اسی میں انشاءاللہ لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا۔ تمام حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جزاک اللہ۔